اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ نے پسندیدہ دین اسلام قرار دیا، اور اسلام شروع سے جب سے قیام کائنات سے لے کر کے اختتام کائنات تک، ابتدائے کائنات سے لے کر اختتام تک دین پسندیدہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے قوانین پر عمل کرنے والا، اسلام کی غیرت رکھنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ جیسا کہ مجھے عزیزان نے بتایا کہ آج سوشل میڈیا پر یا دوسرے مقامات پر چونکہ غذائیں صاف نہیں، حرام خوری ہے، خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ملاوٹ والی بری غذائیں، لوگوں کے ذہن ضمیر بدل چکے ہیں۔ جیسے بعض مجوسیوں میں تو حرکتیں ہیں محارم کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ شادی، لیکن سنا ہے کہ کچھ مسلمان حرام خوریوں کی وجہ سے یا حرام غذاؤں کی وجہ سے، ذہنی خباثتوں کی وجہ سے مجوسیوں کی اس طریقے پر جا رہے ہیں، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آغاز سے ہی اللہ نے اسلامی قوانین میں واضح طور پر قرار دیا کہ کچھ ایسے مقدس رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، دوسری ماں، والدہ تو ہو گئی، اس طرح تو کچھ انسانی شکل میں حیوان ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس کی مراعات نہیں کرتے اور معاشرے میں یہ غلاظتیں پھیلاتے، جیسا کہ غلط ترین طریقہ بعض کتب میں جو اسرائیلی تحریروں کی وجہ سے، یہودی تحریروں کی وجہ سے مسلمانوں میں آگے نعوذ باللہ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے اپنی بہنوں سے شادیاں کرتے تھے، نعوذ باللہ، تو اس سے سلسلہ چلا، پھر اسی سلسلہ نسب میں نعوذ باللہ انبیاء ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ لوگ خدا کے قادر ہونے کا یقین ہی رکھتے، ان کے نزدیک یہ کہ خدا کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا مجبوری ہو گئی بہن بھائیوں کے نکاح۔ حالانکہ ہم پچھلے دروس میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ جناب حوا اور آدم کی بڑی اولاد ہوئی، جن میں اوائل میں بھی جب بڑھ گئے تو مسائل بالکل ختم ہو گئے، کافی نسلیں بڑھ گئیں۔ پہلے آغاز میں ہی جب دو بیٹے اور بیٹی تھی، حابیل قابیل اور اناف یا انف، تو اس وقت ایک حوریہ کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہوا جناب حابیل کا جنیہ کے ساتھ قابیل کا، اور اس وقت تک پہلے دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ جن سامنے رہتے تھے۔ اس کے بعد بعض تعریف شدہ یہودیوں نے کی کتب میں کچھ ایسی چیزوں تھی جو مسلمانوں نے بغیر تحقیق کر کے اپنی کتابوں میں نقل کر دی، نعوذ باللہ۔ جناب لوط علیہ السلام اور باقی انبیاء کی طرف نعوذ باللہ شراب کی نسبت اور باقی چیزوں کی نسبت دی گئی، تو یہ شرمناک چیزیں ہیں۔ ایک تو شریعت کا لحاظ نہ کیا جائے، پھر اپنے مفادات کی خاطر کچھ غیر مسلموں نے شراب اور زنا کو جائز کرنے کے لیے اپنی ان غلیظ اور غلط چیزوں کی نسبت انبیاء، جیسا کہ ہم تعریف شدہ کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں انبیاء اور ان کی اولادوں کی طرف بعض قبیح افعال کو نعوذ باللہ منسوخ کیا گیا جو غلط تھا۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے، کعبہ بھی اس وقت سے، نماز بھی اس وقت سے، اللہ کی اطاعت، سجدہ پروردگار کو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ صرف یہ تھا کہ چند ایک چیزیں جن میں نبی علیہ السلام کے دور میں بہت تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج
دو بہنوں کے ساتھ ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ تھوڑا فرق تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بازان نامی شخص کی دو بیٹیاں جناب یعقوب کی بیویاں تھیں اور دونوں بہنیں تھیں۔ ایک جناب یوسف، جو یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل، اور دوسری ان کی خالہ تھی جو یہودا اور لاوی وغیرہ کی والدہ تھی۔ اس وقت شریعت میں اس حوالے سے تو ملتا ہے، فقط نہ ہونے کے برابر تھوڑا سا مختلف زاویہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ایک شخص دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں شادی کرے تو جائز تھا، یا بعد میں آنے والے وقتوں میں کچھ ایسی شریعت تھی کہ ایک مخصوص جگہ پر عبادت تھی۔ لیکن ہمارے نبی کے دور میں جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو ہر جگہ نماز اور مسجد کا مرکز قرار دیا گیا کہ مسلمان ہر جگہ نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں۔ ہاں، میں آپ کو عرض کروں، یہ چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا، بنی امیہ کے بادشاہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے ولید بن عبد الملک بن مروان، یزید بن عبد الملک بن مروان، یہ لوگ اسلام کی تاریخ میں پہلے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کی اور مجوسیوں کی چیزوں کو لے کر آئے اسلام میں۔ یہ مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نبی اور اولاد نبی کا کہ جنہوں نے دین کی سمت کو چینج نہیں ہونے دیا، اور دین کے قوانین، احکام اور دین کے تمام مسائل محفوظ ہیں۔ نبی پاک جس طرح کی نماز پڑھتے تھے وہی نماز چل رہی ہے اہل بیت کے ذریعے سے، جیسے ابو امید سعدی کے ذریعے سے اہل سنت کی بڑی کتب میں ثابت ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں اور محارم کا نکاح کے حوالے سے جو مجوسیوں کی بری رسم تھی، حتیٰ کہ خود یزید علیہ السلام جس نے اپنی پھپھی ام جمیل کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش کی، تو بنی امیہ کے بادشاہوں میں یزید نے واضح طور پر اپنی پھپھی سے نکاح اور شادی، اور اپنی اشعار میں یہ کہتا ہے اپنی ایک لونڈی کو بٹھا کر کہ شراب سے مجھے چیز کو اتنا پیار تھا کہ اگر دین احمد میں شراب حرام ہے تو میں دین عیسائی کی طرف کا سہارا لے لوں گا، شراب میں نے پینی ہے۔ حالانکہ دین عیسائی میں بھی شراب حرام تھی۔ یہ تو تعریفات اور لوگوں کی اپنے آگے خود خرافات ہیں۔ تو عزیزو، میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں، ان کی تربیت کریں۔ معاشرے میں مجوسیت اور یہ جو حرام خوری ہے، حتیٰ کہ انسان حیوانات سے بل ہم اضل، ان سے جیسے قرآن کی تحت بدتر ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں پاکیزگی کے لیے اور اپنی اصلاح اور اپنے مفاد اور اپنی بلندی کے لیے ہے کہ آپ اسلام کے قوانین کو نافذ کریں۔ نام کا مسلمان ہونا اور اسلامی معاشرے میں پیدا ہونا اور بات ہے، اس عملی طور پر اسلام پر عمل کرنا، عبادات، معاملات اور احتیاط کے تحت آپ کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے میرے عزیزو، یہ جو یورپ کی طرف سے بری ہوائیں آ رہی ہیں، مغرب کی طرف سے، پہلے مجوس تھے، اب یہود ہیں، اور ہمارے ہاں تو اور بھی خاصی بیماری ہیں، قادیانی وغیرہ، تو میری گزارش یہ کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان اسلامی قوانین پر عمل کریں تاکہ آپ کی نسلیں صاف ستھری سفر کریں۔ شریف نسلوں سے ہی شریف افراد پیدا ہوتے ہیں، بعمل اور شریف۔ مالک ذوالجلال ہمیں دین مقدس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یہ وضاحت کر دیں، شراب کب سے حرام تھی یا بعد میں حرام ہوئی؟ شراب اول سے اس کی نفی ہے۔ میں نے، میرے عزیز نے سوال کیا تو جواب میں دے دیتا ہوں، سوال بڑا مہم ہے۔ شراب کو اول ہی سے، شراب کا آغاز میں نے عرض کیا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں جب قابیل ہر طرح کی برائی میں لپٹ کر یمن میں اپنی بیوی جنیہ کے ساتھ تھا، تو اس وقت انسانی ذہن کو خراب کرنے کے لیے شراب کی بنیاد ابلیس شیطان نے رکھی کہ بھائی
تم یہ شراب جو ہے نا، شراب یہ انگور کا پانی گرم کر کے پیو، تمہیں بڑا ٹیسٹ آئے گا، مزہ آئے گا، بڑا طبیعت میں سکون ہوگا. چونکہ وہ مسکر تھا، نشاور تھی، اور پھر شراب نجس بھی ہے، دوسرے نشوں سے مختلف، اسی لیے اسے ام الخبائث، خباثتوں کی ماں کہا گیا. تو آدم علیہ السلام جب تبلیغ کرنے آئے تو اولاد قابیل اور قابیل شراب میں بھی تھی، اسی وقت اس کو برا اور بلا کہا گیا، کیونکہ اس کی بنیادی فساد دماغ کو خراب کرنے اور مفسدے کے لیے ابلیس نے بنیاد رکھی تھی. لہذا شراب شروع سے ہی نجس اور حرام ہے. لہذا بعض لوگوں کے نزدیک، بعض لوگوں نے شاید بنی امیہ کی وکالت میں یا کو تھوڑا سا نرم لہجہ، شاید اپنے کچھ چوروں کو بچانے کے لیے، کچھ شرابیوں کو بچانے کے لیے کہا کہ شراب کسی دور میں جائز، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسلام بھی آغاز سے ہے، ام الخبائث شراب شروع سے ہی دور ہے. ہاں زمانہ جاہلیت میں جب دین کے احکام نہیں تھے، اس وقت جزا اور سزا کی کیفیت نہیں تھی، لیکن جناب جعفر طیار کے جیسے واقعات میں ہے کہ اس کا مفسدہ فساد برا اور اس کی غلاظت تو تھی وضعی طور پر. قانون کا نفاذ نہ ہونا اور بات ہے، لیکن ایک چیز کا کبھی برا، گندا، نجس ہونا یہ اور بات ہے. یہ شروع سے تھی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کی برائی، اس کی خباثت شروع سے تھی. مالک ذوالجلال ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دین مقدس اسلام اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مقدس اولاد کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.